بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یجوز به الاستنجاء۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جس سے استنجا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سے اس فصل میں ایسے ان باتوں کا بھی ذکر ہوگا کہ جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء۔ استنجا کے لیے کشف عورت جائز نہیں، یعنی کسی نے پاخانہ کیا یا پیشاب کیا، اب اس پیشاب کے قطرے کو صاف کرنا ہے اور پاخانے کو صاف کرنا ہے، چاہے پتھر سے چاہے پانی سے، تو اس کے لیے اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے سامنے وہ اس طرح ترکیب کرے کہ جس سے اس کے اعضائے مستورہ لوگوں کو نظر آئے۔ یہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ چونکہ مجھے صفائی حاصل کرنی ہے اس لیے کشف عورت ضروری ہے۔ وہ ایسی جگہ استنجا کرے کہ جہاں اگرچہ وہ برہنہ ہو جائے لیکن لوگوں کی نظر نہ پڑے، اگر حاجت ہو تو۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست مخرج سے اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ پتھر سے استنجا کر لے تو پاکی کا حکم اس وقت دیا جائے گا جب کہ نجاست اپنے مخرج سے بڑھی ہوئی نہ ہو۔ اگر نجاست اپنے مخرج سے بڑھ جائے، یعنی مخرج کی جو سوراخ ہے اس سے بڑھ کر کے آس پاس کے علاقے میں، آس پاس کے حصے میں جو ہے لگ جائے، تو اب اگرچہ آپ اس کو ڈھیلے سے پوچھ دیں گے تو پوچھنے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو دھوئے نہیں۔ اب اس میں ازالہ بالماء جو ہے ضروری ہے، اگر پانی کے استعمال پر قادر ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ان تجاوزت النجاسۃ مخرجہا، اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وزاد المتجاوز علی قدر الدرہم، اور بڑھنے والی نجاست درہم کی مقدار پر زائد ہو، زیادہ ہو، المتجاوز وہ چیز جو بڑھی ہے، یعنی وہ نجاست جو بڑھی ہے، علی قدر الدرہم درہم کی مقدار پر، یعنی ایک درہم سے بھی زائد جو ہے نجاست ادھر ادھر جو ہے کہیں لگ گئی ہے۔ جیسے کسی کو دست ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے ادھر ادھر جانگ میں دونوں طرف لگ گئے یا پیر میں لگ گئے، پریشر آیا اور اس سے جو ہے خروج کے وقت نجاست پھیل گئی اس طرح سے، تو درہم سے زیادہ نجاست ادھر ادھر لگ جائے تو اب اس کو اگرچہ پتھر سے پوچھ دیں گے پاک نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اس جگہ کو پانی سے نہیں دھوئے۔ تو درہم پر بڑھ جائے، لا تصح معہ الصلاۃ، تو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی جائز ہی نہیں ہوگی۔ اس نجاست کو رکھ کر کے اس نجاست کے لگے ہوئے جو ہے نماز شروع کرے تو نماز صحیح نہیں ہوگی اگرچہ وضو کر لے۔ یہ کب ہوگا؟ اذا وجد ما یزیلہ، جب کہ پائے وہ چیز جو اس کو دور کر دے، یعنی کوئی بھی لکوڈ سیال چیز، جیسے اگرچہ کچھ نہ ہو تو دال ہی سے ہی مثال کے طور پر، یعنی اگر کہیں کچھ نہ ہو تو خراب دال ہے مثال کے طور پر، استعمال کے قابل نہیں ہے اور اس سے نجاست کو بہا دیا، پتلی دال ہے، یہ ایک نادر صورت میں بیان کر رہا ہوں، اگرچہ اس طرح کا وقوع نہیں ہے۔ پانی کوئی بھی پائے تو اگرچہ مستعمل پانی ہو اس سے بھی اس نجاست کو ہم دور کر سکتے ہیں، جو طاہر مطہر غیر مکروہ پانی اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور طاہر مطہر مکروہ ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، مستعمل پانی اس سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مشکوک پانی ہے تو بھی اس سے کر سکتے ہیں، اس کو دھو سکتے ہیں۔ تو اذا وجد ما یزیلہ، جب کہ پائے وہ کہ جس سے اس کو زائل کر سکے، وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، اور حیلہ کرے یعنی انتظام کرے اس کو دور کرنے کے لیے، یعنی جتنی نجاست جو بڑھی ہوئی نجاست ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے اس نجاست کو دور کرنے کے لیے حیلہ کرے، انتظام کرے، من غیر کشف العورت، شرمگاہ کو کھولے بغیر، عند من یراہ، اس کے پاس جو اسے دیکھ رہا ہو۔ مثال کے طور پر ٹرین میں ایک شخص ہے اور باتھ روم میں نہیں جا سکتا،
باہر ہے، نجاست اس کو لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ، اب نماز پڑھنا ہے تو اسی بیچ میں کچھ اس طرح پردے آڑ وغیرہ کی صورت اپنائے کہ لوگوں کی نظر بھی اس کے اعضائے مستورہ پر نہ پڑے، ستر عورت پر نہ اس عورت پر نہ پڑے، اس عضو پر نہ پڑے جس کو چھپانا واجب ہے، اور وہاں سے نجاست بھی دور ہو جائے۔ وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجُرٍ وَخَزْفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَصٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ اور کہتے ہیں مکروہ ہے استنجا کرنا، یعنی استنجا سے مراد وہی ہم نے بتایا تھا، پیشاب کرنا نہیں بلکہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطروں کو صاف کرنا، پاخانہ کرنے کے بعد لگے ہوئے مخرج پر پاخانے کو صاف کرنا، مخرج پر لگے ہوئے پاخانے کو صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں استنجا۔ تو استنجا کرنا مکروہ ہے بعظم، ہڈی سے، وطعام لآدمی، اور آدمی کے کھانے سے، کیونکہ اس میں اس کی بے ادبی ہے، او بہیمتن، یا چوپائے کے کھانے سے، وطعام لآدمی او بہیمتن، آدمی یا چوپائے کے کھانے سے، جیسے کھلی وغیرہ ہوتی ہے اس سے، وآجر، اور پکے ہوئے اینٹ سے، وآجر، پکے ہوئے اینٹ سے، وخزف، اور کنکری سے، وفحم، اور کوئلے سے، وزجاج، اور شیشے سے، وجص، اور گچ سے۔ یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، چونے کے ڈھیکرے کی طرح ہوتی ہے کہ یہ چمڑی میں لگتی ہے تو چمڑی کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے ایسی شیشہ جو ہے وہ چمڑی کو کاٹ دے گا۔ کوئلہ سے جو ہے خود وہ جگہ کالی ہو جائے گی، اور پکی اینٹ چونکہ یہ جو ہے استعمال کے لائق ہوتی ہے، یہ کام میں آتی ہے، ایسی چوپائے اور آدمی کے کھانے، اور ایسی ہڈی جنات کی غذا ہے، اس لیے ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کا کچھ نہ کچھ احترام ہے، جیسے کاغذ کا ٹکڑا، کخرقۃ دیباج، جیسے ریشم کا ٹکڑا کہ وہ کام میں آتا ہے، وقطن، اور کاٹن کا ٹکڑا، روئی، وبالید الیمنی، اور دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، الا من عذر، مگر جب عذر ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ عذر یہ کہ بائیں ہاتھ میں زخم ہے یا اٹھتا نہیں ہے۔ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور بیت الخلاء میں داخل ہو اپنے بائیں پیر سے، یعنی پہلے بایاں پیر الٹا پیر ڈالے، وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قبل دخولِهِ، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ يَسَارِهِ، یہ سب استحبابی صورت ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے ہمیں پیشاب پخانہ کرنا چاہیے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا، اور بیٹھے زور دیتے ہوئے، معتمدن کا معنی زور دیتے ہوئے، عَلَىٰ يَسَارِهِ، اپنے بائیں پہلو پر، یعنی لیفٹ سائڈ پہ زور دے کے، لیفٹ جو بائیں پیر اس پر زور دے کے بیٹھیں گے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ، اور کوئی گفتگو نہ کرے، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، مگر ضرورت کی وجہ سے، یعنی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے کوئی کنویں میں ڈوب گیا اور اس کو پوچھ رہا ہے کہ رسی کہاں ہے، رسی کہاں ہے، تو یہ بتائے، یہ نہ کہے کہ میں ابھی باتھ روم میں ہوں، بات نہیں کر سکتا۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا، یہاں تک جو کراہت ہے یہ عام طور مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اس میں بھی بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی کی صورت ہو سکتی ہے۔ جیسے ریشم کا ٹکڑا ہے تو کوئی ایسا ٹکڑا جو بڑا ہے اس سے کوئی استنجا کرے تو تضییع مال کی وجہ سے پھر وہ حرام تک معاملہ جائے گا۔ تو عام طور پر جو ابھی کراہت کی صورتیں بیان کی گئی یہ سب مکروہ تنزیہی کی ہیں، اس لیے اب آگے کہتے ہیں وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا، قید لگا کر کے، اور مکروہ ہے تحریمی طور پر کیا، استقبال القبلۃ، قبلے کو منہ کرنا، و استدبار، اور اس کو پیٹھ کرنا، یعنی اب یہ گناہ ہے۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ عمارتوں میں ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میدان میں ننگا اس طرح ہو کر کے قبلہ رو بیٹھنا یا قبلہ کی طرف پیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے،
اگر عمارت میں ہے تو سامنے دیوار ہے، اس لیے جو ہے حرج نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں بلڈنگ میں عمارت میں اس طرح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میدان میں ہے ان کے نزدیک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ جیسے میدان میں ہوگا ویسے ہی جو ہے عمارتوں میں بھی ہوگا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ واستقبال عین الشمس والقمر ومہب الریح، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور واستقبال عین الشمس، اور بعین ہی سورج کا استقبال کرنا، یعنی بالکل سورج کی طرف جو ہے رخ کر کے پیشاب کرنا۔ اس میں ہوگا کیا کہ یا تو لیٹ کر پیشاب کرنا پڑے گا سورج کی طرف، یا جو ہے آلہ تناسل کو اوپر کر کے پیشاب کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ پیشاب واپس اسی کے اوپر گریں گے، اور پیشاب کے قطروں سے بچنا یہ واجب ہے، تو واجب کا خلاف مکروہ تحریمی ہے۔ والقمر، اور عین چاند کا استقبال کرنا، ومہب الریح، اور ہوا کے چلنے کی سمت کا استقبال کرنا۔ ویکرہ ان یبول، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ پیشاب کرے، او یتغوط، یا پاخانہ کرے، فی الماء، پانی میں، خاص کر کے وہ پانی جس میں لوگ، جیسے بڑا تالاب ہے جہاں لوگ نہاتے ہیں تو وہاں نہ کرے۔ والظل، ایسے ہی سائے میں، کہ تکلیف ہوگی، لوگ سائے دار درخت پہ پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اب وہاں پہ کوئی پاخانہ کر دے گا تو بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ والجحر، اور سوراخ میں، جحر کہتے ہیں سوراخ کو، کہ سوراخ میں استنجا کرے گا تو ہو سکتا ہے اندر سے کوئی سانپ نکلے، بچھو نکلے اور اس کو تکلیف دے۔ والطریق، اور چلنے کے راستے میں، یعنی جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں کہ لوگوں کو اس سے جو ہے گندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وتحت شجرۃ مثمرۃ، اور پھلدار درخت کے نیچے، کہ وہاں اگر کوئی پیشاب پاخانہ کرے گا تو جو پھل پک کر کے نیچے گریں گے وہ آلودہ ہو جائیں گے۔ والبول قائما، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، کہ اس میں بھی اندیشہ رہتا ہے پیشاب کے چھینٹے اڑنے کا، تو اس لیے کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے۔ الا من عذر، مگر جب عذر ہو کہ بیٹھ ہی نہ سکتا ہو، یا کپڑا اتنا ٹائٹ ہو کہ بیٹھنے سے کپڑا پھٹنے کا اندیشہ ہو، یا بیٹھ جائے گا لیکن نسیں ٹائٹ ہو جائے گی، یا پھر بیٹھنے کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں کپڑے کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہے، جیسے ٹرین کے باتھ روم میں اس طرح کبھی ہوتا ہے مسئلہ کہ بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں رہتی، چاروں طرف جو ہے ظاہراً یہی رہتا ہے کہ پیشاب پوری پڑی رہتی ہے، ادھر ادھر پھیلی رہتی ہے، تو وہاں پر جو ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ، اور نکلے بیت الخلاء سے اپنے دائیں پاؤں سے، یعنی اگر جو ہے بیت الخلاء میں نہیں ہے تو جس جگہ پاخانہ کر رہا وہاں سے جب قدم بڑھائے، پہلا قدم جب بڑھائے تو دایاں پہلا قدم بڑھائے۔ ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے، پھر کہے الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جس نے اذہبا دور کیا، انی مجھ سے، الاذی تکلیف دینے والی چیزوں کو، الاذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیزوں کو، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی۔